اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام اور حاضرین محفل، رمضان المبارک کا عشرہ بھی آخری ہے اور جمعہ بھی آخری ہے. دعا ہے پروردگار عالم سے رمضان المبارک کے باقی ماندہ ایام کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. آج کے مختصر سے وقت میں کچھ مسائل کے اوپر عرض کرنا ہے. بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگیوں میں آ چکی ہیں حالانکہ وہ شریعت میں نہیں ہیں، اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو شریعت میں ہونے کے باوجود بھی ہماری زندگی کا حصہ نہیں بن رہی. کچھ لا علمی اور کم علمی کی وجہ سے، اور کچھ ایسے لوگوں کی وجہ سے جو بغیر علم کے مسئلوں کو بتلانا شروع کر دیتے ہیں. مسلمان افراط اور تفریط میں مبتلا ہو جاتا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے. ہم نے کتابوں میں بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں. ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے، پرانے زمانے میں ایک بادشاہ نے اپنے شوق اور اپنی جستجو کے مطابق اپنے پاس ایک باز رکھا ہوا تھا، بڑا قیمتی تھا. ایک دن اتفاقاً وہ باز اڑ گیا. وزیروں مشیروں کو حکم دیا کہ اس کو تلاش کریں. بڑی جستجو اور تلاش کے بعد پتہ یہ چلا کہ وہ باز ایک بڑھیا کی جھونپڑی میں ہے. بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ جاؤ لے کر آؤ، اور ساتھ میں اس بڑھیا کو بھی لے آنا. جب وزیر اور مشیر حضرات باز کے پاس آئے تو دیکھ کر حیران ہو گئے. اس باز کی چونچ بھی کٹی ہے اور اس کے پنجوں کے ناخن بھی کٹے ہوئے ہیں. بڑھیا کو لیا، باز کو لیا اور بادشاہ کے پاس چلے گئے. بادشاہ نے باز کو دیکھا، اس کی کٹی ہوئی چونچ کو دیکھا. باز کی چونچ ٹیڑھی ہوتی ہے نا، چونچ آگے سے کٹی ہے، پنجے بھی اس کے ٹیڑھے ہوتے ہیں، وہ بھی آگے سے کٹے ہوئے سیدھے ہیں. اور پھر بڑھیا سے پوچھا کہ اے اللہ کی بندی، تو نے اس کے ساتھ کیا کر دیا؟ بڑھیا نے کہا، میں نے یہ سوچا یہ بیچارہ کھاتا کیسے ہوگا، چونچ تو اس کی ٹیڑھی ہے، لہٰذا میں نے اس کو سیدھا کر دیا. اپنی طرف سے اس نے ٹھیک کر دیا. اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ اس کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، پنجے ٹیڑھے ہوئے ہیں، یہ پکڑتا کیسے ہوگا، یہ ٹہنیوں کے اوپر بیٹھتا کیسے ہوگا، اس کو تو تکلیف ہوتی ہوگی، لہٰذا میں نے اس کے ناخن بھی کاٹ کے سیدھے کر دیے. اس بڑھیا نے اپنی طرف سے اچھا کام کیا، لیکن وہ کام غلط ہو چکا تھا. تو اس بادشاہ نے باز کو دیکھا اور کہنے لگا، اس میں بڑھیا کا قصور نہیں ہے، قصور تیرا ہے کہ تو نااہل کے گھر میں اترا کیوں. یہ سارا قصور تیرا ہے کہ تو نااہل کے گھر میں اترا کیوں.
جب نااہل کے پاس کوئی بندہ جائے، کوئی بندہ اترے اس کے پاس اور اس کی بات سنے، تو وہ دین کی چونچ بھی کاٹ دیتا ہے اور اس کے ناخن بھی کاٹ دیتا ہے۔ اپنی طرف سے وہ سیدھا کر رہا ہے، لیکن وہ ٹیڑھے راستے پر ڈال دیتا ہے، اور ساری زندگی انسان صراط مستقیم سے بھٹکتا پھرتا ہے، صراط مستقیم پہ آنے کی پھر کوشش نہیں کرتا۔ اور اگر یہ بات سمجھا دی جائے تو جلدی سمجھ میں آتی بھی نہیں۔ اور صراط مستقیم جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے نبی کی سنت ہے، دو چیزیں صراط مستقیم ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کی آخری نصیحت فرمایا حضور علیہ السلام نے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ کوئی نبی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہا، میں نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، اس لیے میں تو جا رہا ہوں مگر دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا۔ نمبر 1 کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور نمبر 2 وہ سنتی، اور میری سنت۔ تو یہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت یہ صراط مستقیم ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صراط مستقیم کے اوپر ہی رہیں، اور اگر اترنے کی کوشش بھی کریں تو قریب قریب ہی رہیں، زیادہ دور نہ نکل جائیں، ورنہ صراط مستقیم پر آنے میں وقت لگ جائے گا۔ اس لیے آج کا ہمارا یہ جمعے کا پروگرام کچھ مسائل کے اوپر، کچھ موضوعات کے اوپر ہے، اور اس مختصر سے وقت میں جس موضوع کو ہم نے عرض کرنا ہے وہ ہے نفلی عبادت کا موضوع۔ نفلی عبادت، جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں جو آدمی ایک نفل اللہ کی رضا کے لیے ادا کرتا ہے، پروردگار عالم اس کو ایک فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ایک فرض ادا کرنے والے کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نفلی عبادت کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن پروردگار عالم نمازی کو بلائیں گے، فرشتوں سے فرمائیں گے اس کی نمازوں کو ترازو میں رکھو۔ فرشتے عرض کریں گے، اللہ اس کی نمازوں میں کمی ہے، اس کی نمازوں میں کمی ہے، کہیں سجدہ پورا نہیں، کہیں رکوع اطمینان سے نہیں، کہیں قیام میں توجہ سجدے کی جگہ پر نہیں، کہیں نماز میں وضو میں کمی رہ گئی، کہیں نماز ادا کرنے میں خیال ادھر ادھر بھاگتے رہے، انہماک اور خشوع اور خضوع نہیں رہا، اللہ اس کی نمازوں میں بڑی کمیاں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اعلان ہوگا اس میرے بندے کی نمازوں کو اس کے نوافل سے پورا کیا جائے، جو اس نے نفلی عبادت کی ہے، جو اس نے نوافل پڑھے ہیں، اس سے اس کی کمی کو پورا کر دیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نوافل کے ذریعے نماز، فرض نماز کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا، اس لیے نوافل کی بڑی اہمیت ہے۔ اور فرمایا پروردگار عالم نے، من تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو آدمی از خود اپنی طرف سے عبادت کر کے ہمیں راضی کرنے کی کوشش کرے گا، جو عبادت ہم نے اس پر فرض نہیں کی وہ اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کرے گا، فرمایا فہو خیر اللہ، یہ عبادت دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے بہتری کا نمونہ بنے گی، اس میں اسی کا فائدہ ہے۔ چنانچہ پہلا مسئلہ اور پہلی عبادت سنن رواتب، جن کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، یہ وہ سنتیں ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھا ہے اور کبھی چھوڑا نہیں۔ یہ سنت مؤکدہ، یہ عام دنوں میں 12 رکعتیں ہیں، سنت مؤکدہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
جو آدمی فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت ادا کرے، ظہر کی نماز ادا کرنے سے پہلے 4 رکعت پڑھے، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر 2 رکعت پڑھے، کتنی ہو گئی؟ 8 رکعتیں ہو گئیں۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، 12 کتنی ہو گئی؟ 10۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر 2 رکعت ادا کرے، کتنی ہو گئی؟ 12۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے یہ 12 سنتیں ادا کیں، میں اس کو خوشخبری سناتا ہوں، ایک جنت میں ایسے محل کی جس کو ایک ہی موتی سے بنایا جائے گا، پروردگار عالم اس کو ایک محل عطا فرمائیں گے ان 12 سنتوں کے عوض میں۔ اور یہ 12 سنتیں ایسی ہیں، اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی سنت چھوٹ جاتی، جیسے ظہر سے پہلے 4 سنتیں، آپ سفر سے آتے اور نماز کا وقت ہو چکا ہوتا تو چھوٹ جاتی، تو نماز ادا کرنے کے بعد ان کی قضا کیا کرتے تھے۔ یعنی اتنا اہتمام۔ یہ وہ 12 نوافل ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کیے، اور اتنی پابندی سے ادا کیے کہ وہ نوافل ہمارے لیے سنت بن گئے۔ نقطے کی بات نہیں سمجھے؟ یہ وہ نوافل ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 ادا کیے، اور اتنی پابندی سے ادا کیے کہ وہ نوافل ہمارے لیے سنت کا درجہ ہو گئے۔ اس لیے نمازی حضرات کے لیے یہ خاص اس چیز کا اہتمام بہت ضروری ہے، ان 12 نوافل یعنی 12 سنتوں کا اہتمام کیا جائے، ان کے بدلے میں جنت میں محل کی بشارت ہے۔ اس کے ساتھ ہم ایک چیز کا التزام اور کرتے ہیں، اور شاید آپ میں سے بعض دوستوں کو میری یہ بات پسند نہ آئے، لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں جو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، جو قرآن و سنت کا نچوڑ ہے۔ بعض احباب یہ کرتے ہیں، ظہر کی نماز کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد 2 نفل بھی پڑھتے ہیں، اسی طرح مغرب کی نماز کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد 2 نفل بھی پڑھتے ہیں، اسی طرح عشاء کی نماز کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد 2 نفل بھی پڑھتے ہیں۔ یہ نوافل حدیث سے ثابت نہیں، ان کا ذکر حدیث میں نہیں آتا۔ ہاں، ان نوافل کے اہتمام کے لیے اگر آدمی اپنے گھر میں مصلی بچھائے، اور فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجعلوا بعض صلواتکم البیوت، اپنی نفلی نمازوں کو اپنے گھروں میں ادا کیا کرو، تو اس سے یہ آسانی ہو جائے گی کہ جو زیادہ نماز ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے، وہ تھوڑی نماز ہونے کی وجہ سے شروع کر دیں گے پڑھنا۔ اس لیے ان نوافل کا اہتمام اپنے گھروں میں کیا جائے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایک آدمی نے نوافل کا اہتمام ہر نماز کے ساتھ شروع کر دیا، جیسے کہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، سنتوں کے بعد نفل بھی، اور پھر جو نہیں پڑھتا تو اس کو برا سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں دل میں میل آتی ہے۔ اللہ کے بندو، یہیں سے بدعت کا آغاز ہوتا ہے، خلاف سنت کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے کوئی کام شروع کر دیتا ہے، اور پھر جب دوسرا وہ نیکی کا کام نہیں کرتا تو اس کے بارے میں برائی آتی ہے، پھر دعوت چلتی ہے، بھئی یہ کام کیا کرو، نفل پڑھا کرو، حالانکہ نوافل کی نہ دعوت ہے، نہ اہتمام ہے، نہ اجتماع ہے احادیث مبارکہ میں۔ اس لیے اپنی نمازوں کو اتنا مختصر رکھا کریں کہ جو لوگ زیادہ لمبی نماز ہونے کی وجہ سے سنتیں نہیں پڑھتے اور چلے جاتے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ 2 رکعت ہی تو ہے، جلدی سے پڑھ کے نکل جائیں گے، وہ بھی محروم نہیں رہیں گے۔ اور اپنے نوافل کو اپنے گھروں کے لیے خاص کر دو۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم اپنے گھروں میں مردوں کو نہیں دفناتے۔ فرمایا نہیں، تم اپنے گھروں میں نمازیں پڑھنا چھوڑ دو گے تو تمہارے گھر قبرستانوں کی طرح ہو جائیں گے۔
اس لیے اجعلوا صلواتکم البیوت، اپنے گھروں میں مصلی بچھا لو، اپنے آفس میں مصلی بچھا لو، اپنی فیکٹریوں میں مصلی بچھا لو، اپنے دفتروں میں مصلی بچھا لو۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، مسلمان وہ ہے جہاں رہتا ہو وہاں مصلی بھی بچھا رہنا چاہیے۔ یہ مسلمان کی شناخت ہے، مسلمان کی پہچان ہے۔ ادھر سونے کا بستر ہے، ادھر نماز کا مصلی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا، آپ اپنے نوافل کو اپنے گھر میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے سنتوں کا اہتمام تو مساجد کے اندر ہو اور نوافل کا اہتمام گھروں کے اندر ہو۔ اور دوسرا، اکثر ہم نے یہ برائی دیکھی ہے کہ ہم اپنی لمبی نمازوں کی وجہ سے اپنے آگے بیٹھنے والے احباب کو اذیت میں مبتلا کرتے ہیں۔ انہوں نے کبھی پیچھے جانا ہوتا ہے، کبھی گزرنا ہوتا ہے، لیکن ہماری لمبی نمازوں کی وجہ سے ہم نے 2 سنتیں ادا کر لیں، شریعت پہ عمل ہو چکا، اب خام خام نوافل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، بیچارہ آگے قید میں مبتلا ہے کہ میں کدھر جاؤں۔ اس لیے آگے پیچھے نمازیوں کا خیال رکھا جائے۔ تو وہ سنتیں جن کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اہتمام سے ادا کیا، ہمارے لیے وہ سنتیں مؤکدہ بن گئیں، جن کے اہتمام سے جنت میں محل کی بشارت ہے۔ وہ 12 سنتیں ہیں پورے دن کے اندر۔ اور جمعۃ المبارک میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جمعے کی نماز سے پہلے 4 رکعت ادا فرمایا کرتے تھے، اور جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ 4 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ جمعے سے پہلے بھی 4 سنتیں اور جمعے کے بعد بھی 4 سنتیں۔ یہ جو بعد میں ہم 2 رکعت اور پڑھتے ہیں نا، یہ صحابہ کرام کا معمول تھا، وہ اپنی طرف سے یہ ادا کیا کرتے تھے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول نہیں تھا۔ اس لیے اگر یہ 2 رکعت ادا کرنی ہے تو یہ نوافل ہیں، اور وہ بھی اس صورت میں ادا کریں کہ کوئی پریشان نہ ہو، کیونکہ صحابہ کرام اپنی طرف سے یہ ادا کیا کرتے تھے۔ اور جس طرح دین میں اللہ اور اللہ کے نبی کی مرضی چلتی ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کا عمل بھی چلتا ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ یہ تو ہے سنت مؤکدہ۔ اب رہی بات نوافل کی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے دن کے شروع ہوتے میں ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، جو اللہ کا بندہ فجر کی نماز ادا کرے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے یہاں تک کہ سورج ایک نیزہ بلند ہو جائے، اتنی دیر اللہ کے ذکر میں مشغول رہے کہ سورج ایک نیزہ بلند ہو جائے، یعنی سورج طلوع ہونے میں 20 منٹ گزر جائے۔ فرمایا پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، 2 رکعت نماز نفل۔ اس نماز کو نماز اشراق کہتے ہیں۔ یہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت ادا کرے۔ تو پروردگار عالم فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تو دن کے شروع میں مجھے یاد کر، میری عزت کی قسم میں سارا دن تجھے یاد رکھوں گا۔ اور پروردگار عالم فرماتے ہیں، اے میرے بندے، دن کے آغاز میں تو 2 نفلوں سے اپنا جی مت چرا، خدا کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم، میں سارا دن تیری حاجت روائی میں کمی نہیں کروں گا، تیری ضروریات کو پورا کیا کروں گا۔ یہ صبح کا وظیفہ ہے نا، فجر کی نماز پڑھیں، اور جو تسبیحات ہمارے ہاں رائج ہیں، جو میں نے کارڈ تقسیم کیا تھا تسبیحات کا، اگر کسی کے پاس نہیں تو وہ وصول کر سکتا ہے، جو شرعی اور مسنون تسبیحات ہیں۔ فجر کی نماز ادا کریں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد تسبیحات میں مشغول ہو جائیں۔ پھر اشراق کی نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل اشراق، اس شکرانے کے نوافل کہ اے اللہ، تو نے ہمارے اوپر صحت اور عافیت کے ساتھ ہمارے اوپر اس دن کو طلوع فرمایا۔ اور اس کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھیں، خدا کی قسم سارا دن پروردگار عالم دستگیری فرماتے رہیں گے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر آدمی کے اوپر لازم ہے
کہ وہ اپنے 360 جوڑوں کی طرف سے روزانہ صدقہ دیا کرے۔ یہ جسم میں 360 جوڑ ہے نا، رات کو سویا، کہیں اس کا ہاتھ اس کے نیچے آ کر ٹیڑھا نہیں ہو گیا، اس کا پاؤں ٹیڑھا ہو کر ٹوٹ نہیں گیا، اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ جب صبح اٹھا تو سارے جوڑ صحیح اور سلامت تھے، ورنہ نیند میں کیا پتہ چلتا ہے، سارے جوڑ صحیح اور سلامت تھے۔ فرمایا اب تمہارے اوپر لازم ہے ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ ادا کرو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنا مالدار تو کوئی بھی نہیں ہوگا روزانہ ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ادا کرے۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ اور ان سب صدقوں کے بدلے میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ، اللہ کا ذکر کرو اور 2 رکعت نماز اشراق پڑھو تو یہ 360 جوڑوں کے بدلے میں صدقہ ادا کر دیا جائے گا۔ یہ ان تمام صدقوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ یہ اشراق کی نماز ہے۔ اشراق کی نماز کا اہتمام احادیث میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے جس نے صبح کے وقت میں سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی اللہ اس کی حاجات کو پورا فرمائیں گے، اس کی ضروریات کو پورا فرمائیں گے۔ اس لیے فجر کے بعد سورہ یاسین کا اہتمام یہ بہت ضروری ہے۔ اشراق کی نماز کے بعد ہمارے ہاں ایک اور نماز رائج ہے جس کو ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں، چاشت کی نماز۔ دیکھیں بھائی یہ بات جو ہے نا میں قرآن و حدیث کی روح سے بتلانے لگا ہوں، یہ جو چاشت کی نماز ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس کا اہتمام نہیں فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 8 رکعت نوافل ادا کیے، اور وہ وقت ایسا تھا صبح خوب روشن ہو چکی تھی اور زوال سے پہلے کا وقت تھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کیا۔ اور کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام زوال سے پہلے آ جاتے اور 4 رکعت پڑھتے، پھر آپ زوال کا انتظار فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بعد حضرت بلال حبشی اذان دیا کرتے ظہر کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر 4 رکعت سنتیں ادا کیا کرتے تھے۔ کبھی ایسا کیا کرتے تھے، اور کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کیا کرتے تھے، بات کو توجہ سے سنیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کے لیے ہی نکلتے، ظہر کے لیے ہی نکلتے، اور ظہر کے لیے جب آپ نکلتے تو 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو پڑھا کرتے تھے، پھر 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد پڑھا کرتے تھے، اور 4 رکعت نماز ظہر سے پہلے کی سنتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ہے اسی کو چاشت کی نماز سمجھا جانے لگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے مسجد نبوی میں چاشت کی نماز پڑھنے کا اہتمام شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا مسجد بھری ہوئی ہے، لوگ نماز دھڑا دھڑ پڑھتے جا رہے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ ترمذی شریف کی حدیث سنانے لگا ہوں۔ امیر المومنین آج تو لوگوں نے مسجد میں رش لگایا ہوا ہے۔ پوچھا عبداللہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ امیر المومنین وہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کون سی؟ امیر المومنین وہ چاشت کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا اچھا جب کل یہ وقت آئے تو مجھے بتلانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھا اگلے دن بھی رش ہو رہا ہے، لوگ چاشت پڑھنے آ رہے ہیں، امیر المومنین کے پاس چلے گئے۔ امیر المومنین آج بھی لوگوں نے رش لگا دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا لے کر باہر نکلے، مسجد میں گئے، جو نماز ادا کر رہے تھے ان کے ٹخنوں پہ مار مار کے ان کی نمازیں توڑوائیں، اور فرمایا جس چیز کا ہمارے نبی نے اہتمام نہیں کیا عمر اس کا اہتمام کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ تو یہ چاشت کی نماز جو ہے نا یہ مختلف صورتوں میں ہے، مختلف شکلوں میں ہے۔ کبھی تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو پڑھ لیا جائے، کبھی
اگر موقع ملے تو زوال سے پہلے پڑھ لی جائے، کبھی اس کو ظہر کے ساتھ پڑھا جائے، اس کا اہتمام ایسا نہیں ہے۔ اور جس چیز کا دین میں اہتمام نہ ہو اس چیز کا اپنی طرف سے اہتمام کرنا، بھائی یہ عمل کو بجائے کار ثواب بنانے کے بدعت بنا دیتا ہے۔ جس چیز کو اللہ کے نبی نے جس صورت میں رکھا، جس کیفیت میں رکھا، ہمارے لیے لازم ہے کہ اسی کیفیت میں اس کو برقرار رکھا جائے۔ اور پھر ایک اور نماز ہے دن میں جس کو ہم صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس نماز کو بھی اکثر ادا فرمایا، اور اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اس کی تعداد کم از کم 6 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت ہے۔ صلاۃ الاوابین، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 سنتیں ادا کریں جو سنتیں مؤکدہ ہیں۔ بعض اپنی طرف سے سخی ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں نا، جی 2 سنتیں ادا کر لو، 2 نفل ادا کر لو اور 2 رکعتیں اور پڑھ لو، صلاۃ الاوابین ہو جائے گی۔ ہرگز ایسا نہیں، یہ اپنی طرف سے سخاوت نہ دکھائیے۔ وہ 2 سنتیں جو اللہ کے نبی نے اہتمام سے ادا کی مغرب کے بعد، وہ 2 سنتیں الگ ہیں۔ ہاں کم از کم 6 نوافل یہ صلاۃ الاوابین ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو پڑھا بھی اور ان کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ فرمایا جس آدمی نے مغرب کی نماز ادا کی، سنتیں ادا کی، پھر اس کے بعد اوابین کے نفل ادا کیے، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 20، زیادہ سے زیادہ 20 یہ نوافل ہیں، کم از کم 6 ہیں سنتیں ادا کرنے کے بعد۔ جس نے یہ نوافل ادا کی ہے، خدا کی قسم پروردگار عالم اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اس نے عمرہ ادا کیا، اور وہ بھی مقبول، جو بارگاہ الہی میں مقبول ہوگا۔ یہ صلاۃ الاوابین ہے، یہ تو ہیں دن کے نوافل۔ اب آ گئی بات رات کے نوافل کی۔ رات کے نوافل کو سمجھنے کے لیے آپ کی توجہ میری طرف مبذول رکھنا بہت ضروری ہے، بات تبھی ہی آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ جو رات کی عبادت ہے، یہ اللہ کے ذاکرین، اللہ کے عبادت گزار بندوں کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ عشاء کی نماز جب آپ پڑھ کے فارغ ہوئے، آپ نے 2 سنتیں وہ ادا کیں جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اہتمام سے ادا کر کے ہمارے لیے سنتیں مؤکدہ بنائیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر وتر ہیں۔ اگر آپ کا ارادہ ہے رات کی عبادت کرنے کا تو وتروں کو مؤخر کر دیں، رات کی عبادت کے آخر میں کر دیں، کیونکہ حدیث بعد میں آتا ہے اپنی رات کی نماز میں سب سے آخری نماز وتر کو بناؤ۔ اور اگر آپ کا ارادہ ہے، تھکاوٹ ہے، سونے کا، عبادت نہیں کرنی، اب سونا ہے، تو پھر وتر ادا کر لیا جائے، پھر یہی رات کی آخری نماز ہوگی۔ اور جو رات کی نماز ہے نا، رات کی عبادت ہے بھائی، وہ 3 قسم کی عبادت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جو رات کی نماز ہے وہ 3 ہیں۔ ایک ہے قیام اللیل، آپ ذرا بولیے گا، قیام اللیل، یہ عربی کا لفظ ہے، رات کا قیام۔ ایک ہے تہجد، آپ ذرا بولیے گا، ہاں تلفظ ٹھیک ہوگا، تہجد۔ اور تیسری نماز ہے قیام رمضان، بولیے گا۔ یہ 3 نمازیں ہیں رات کی، قیام اللیل، تہجد اور قیام رمضان، یہ 3 نمازیں ہیں۔ جب اسلام کا آغاز ہوا اور اسلام شروع ہوا، اس وقت ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو جب 9 سال گزر گئے، پھر اللہ نے معراج کروایا اور معراج میں نماز فرض ادا فرمائی۔ اس سے پہلے نماز فرض نہیں تھی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس فرض نماز سے پہلے بھی نماز ادا کیا کرتے تھے۔
اور وہ نماز کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے چادر اوڑھنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت سے پروردگار عالم نے مخاطب فرمایا یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، کالی کملی والے، قم، کھڑے ہو جائیے، اللیل، رات میں، اللہ کتنا؟ ساری رات، الا قلیلا، ہاں تھوڑی سی آرام کے لیے چھوڑ دو۔ اللہ آرام کے لیے کتنی چھوڑیں؟ نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے کم، او زد علیہ، اور کبھی اس سے بھی زیادہ کر لیا کرے۔ یہ نماز ہے رات کی، اور سورہ مزمل یہ ابتدائی سورتوں میں سے ایک سورت ہے جو نازل ہوئی۔ صحابہ کرام کو حکم ہوا کہ اس نماز کا اہتمام کیا کریں۔ اس نماز کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ بات کبھی بھولیں گے تو نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایک حدیث کو لے کر ڈنڈورا پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے ایمان اور عقائد کو خراب کرنے لگتے ہیں۔ آج میں اس سب کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں ہر چیز آ جائے۔ یہ ہے قیام اللیل۔ صحابہ بھی اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور اللہ کے نبی بھی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور قیام اللیل کا مقصد ہے زیادہ وقت عبادت میں لگانا، زیادہ وقت۔ قم اللیل، ساری رات کھڑا ہوا کریں، وقت زیادہ لگاؤ۔ نصفہ، آدھی رات کر دو۔ او انقص منہ قلیلا، کبھی تھوڑا سا کم کر لو۔ او زد علیہ، کبھی اس سے تھوڑا سا اور بڑھا دو، یعنی آدھی رات سے بھی زیادہ کر دو۔ مقصد یہ ہے قیام اللیل کا کہ زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں لگایا جائے۔ صحابہ کرام اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور ایسا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ دنیا اس کی مثال نہیں بیان کر سکتی۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لخت جگر، نور نظر، اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تشریف لے گئے، جو حضرت ابو العاص کی اہلیہ تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھت کے ساتھ ایک رسی لٹکی ہوئی دیکھی۔ آپ کی نگاہ نبوت پڑی، یہ رسی کیا ہے، یہ کس لیے لٹکی ہے؟ تو گھر والوں نے بتلایا کہ جو گھر کی مالکن ہے نا یا رسول اللہ، آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قیام اللیل فرماتی ہیں، اور جب نیند کا غلبہ آتا ہے تو اپنے بالوں کو اس رسی کے ساتھ باندھ لیا کرتی ہیں تاکہ نیند کے غلبے میں جھٹکا لگے اور بال کھینچیں اور آنکھ ایک دم کھل جائے اور عبادت میں سستی نہ پیدا ہو سکے۔ یہ قیام اللیل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں دل پسیج گیا نا، بیٹی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹی اتنی عبادت گزار، اللہ کے نبی ہیں، آسانیوں کے طلبگار ہیں، آسانیاں بانٹنے والے ہیں۔ فرمایا اس رسی کو کھول دیا جائے، ضرورت نہیں اس رسی کی۔ فرمایا زینب بیٹا اگر نیند آئے تو نیند پوری کر لیا کرو، پھر اٹھ جایا کرو، پھر قیام اللیل کیا کرو۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے۔ لوگ آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یا رسول اللہ آپ کا جو یار ہے نا ساری رات قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے اور ہماری عورتیں اس تلاوت کی وجہ سے رقیق القلب ہو جاتی ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ان کے دلوں میں اسلام اور ایمان گھر کر چکا ہے، آپ اپنے دوست کو منع کیجئے کہ وہ اونچی آواز سے تلاوت نہ کرے۔ حضور نے ابو بکر صدیق سے منع کیا، صحن سے مصلی اٹھایا، برآمدے میں لے گئے اور آواز اور اونچی کر دی۔ پھر آئے شکایت لے کر، یا رسول اللہ ابھی بھی آواز آتی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر لوگ شکایت کر رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ برآمدے سے اندر چلا جاؤں گا۔ برآمدے سے مصلی اٹھایا، کمرے میں چلے گئے، آواز اور بلند کر دی۔ پھر آئے، یا رسول اللہ ابھی بھی وہ تلاوت کرتے ہیں، ساری رات تلاوت میں گزر جاتی ہے، یا رسول اللہ منع کیجئے۔ آپ نے فرمایا وہ عاشق قرآن ہے، کیسے منع کر سکتا ہوں۔
اس کا دل ہی قرآن میں لگتا ہے. یہ قیام اللیل ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پسلیوں میں درد ہوا، شدید درد ہوا، اور صحابہ کرام کو اس بات کی خبر مل گئی. صحابہ کرام تیمارداری کرنے کے لیے صبح تشریف لائے. عرض کی یا رسول اللہ اس درد کے آثار ابھی بھی آپ کے چہرے کے اوپر نمایاں ہیں. یا رسول اللہ رات کو آپ کو جو درد ہوا اس کی کیفیت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے اور فرمانے لگے اگرچہ بہت درد تھا اس کے باوجود خدا کی قسم میں نے نوافل میں قیام اللیل میں قرآن کی پہلی لمبی 7 سورتوں کی تلاوت فرمائی تھی. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انفال، ان سورتوں کی تلاوت فرمائی درد کے باوجود. یہ وہ قیام اللیل ہے. اور جب نماز کی فرضیت کا وقت آنے لگا تو سورہ مزمل کی آخری آیت نازل ہو گئی. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اللہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ آپ رات کا تہائی، آدھی رات، آدھی سے زیادہ، آدھی سے کم قیام کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ قیام میں مشغول رہتے ہیں. وہ اپنے اپنے گھروں میں وہ بھی قیام کرتے رہتے ہیں. فرمایا اب ہم آپ کے لیے آسانی کر رہے ہیں. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اب جتنا ہو سکے جاگ لیا کرو، اس لیے کہ تم میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنی روزی کی تلاش کرنی ہوتی ہے، بعض وہ ہیں جنہوں نے گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر دن میں جہاد کرنا ہوتا ہے، بعض بیمار ہیں. علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر من. اب تمہیں اجازت ہے، لمبا قیام تمہارے اوپر ضروری نہیں رہا، جتنا ہو سکے قیام اللیل کر لیا کرو. یہ ہے قیام اللیل، یہ رات کی نماز ہے. آج بھی اگر کوئی آدمی قیام اللیل کرنا چاہے تو اس کے لیے زیادہ وقت رات کا حصہ نماز میں لگانا یہ مسنون ہے. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے قیام اللیل میں رات کی نماز میں 1000 آیتوں کی تلاوت فرمائی، 1000 آیتوں کی تلاوت کی، میں اس کو خوشخبری سناتا ہوں پروردگار عالم قیامت کے دن اس کو 1 قنطار عطا فرمائیں گے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ قنطار کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا کے تمام خزانوں کو، سونے کو، چاندی کو، تمام دولتوں کو جمع کر لو، خدا کی قسم 1 قنطار ساری دولتوں سے بڑھ جائے گا. قیامت کے دن وہ قنطار نصیب ہوگا. اور 1000 آیتیں کہاں سے کہاں تک ہیں؟ سورہ ملک سے لے کر سورہ والناس تک. یہ 2 پارے جو ہے نا 29واں پارہ اور 30واں پارہ، یہ 1000 آیتیں ہیں. اس لیے اگر کوئی حفظ قرآن کا شوق رکھتا ہو سب سے پہلے ان 2 پاروں کو حفظ کیا کرے تاکہ قیام اللیل کر لیا کرے، اور 1 قنطار وہ اپنے لیے اپنے حصے میں ڈالے. یہ ایک نماز ہے رات کی. اور دوسری نماز ہے جس کو نماز تہجد کہتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار عالم فرماتے ہیں فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. آپ تہجد پڑھا کریں اے میرے نبی، یہ آپ کے لیے ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اس تہجد کی وجہ سے قیامت کے دن سب سے بلند مقام آپ کو نصیب ہوگا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے قیامت کے دن اللہ مجھے ایک ممبر عطا فرمائیں گے اور مجھے ایک ایسا جھنڈا عطا فرمائیں گے جس جھنڈے کا نام ہوگا لواء الحمد. لواء الحمد وہ ایسا جھنڈا ہوگا، اس میرے جھنڈے کے نیچے میری امت کی تعداد سارے نبیوں کی امتوں سے زیادہ ہوگی. اور پھر اللہ رب العزت اس مقام محمود اور مقام حمد کی وجہ سے مجھے شفاعت کبریٰ کا تمغہ عطا فرمائیں گے. میں ساری دنیا کی سفارش کروں گا، جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. فرمایا تم میرے لیے اس مقام کی دعا کیا کرو. جب تم اذان سنتے ہو نا
اذان سننے کے بعد میرے لیے اس مقام کی دعا کیا کرو۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے میں اپنے ایک بندے کو وہ مقام ضرور عطا کروں گا، اور مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں جس کو اللہ وہ مقام عطا فرمائیں گے۔ میرے لیے اس مقام محمود کی دعا کیا کرنا۔ خدا کی قسم، جس نے میرے لیے اذان سننے کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا، جس نے میرے لیے اس مقام محمود کی دعا کی، قیامت کے دن میں اس کی سفارش ضرور کروں گا۔ اس لیے میرے لیے مقام محمود کی دعا کرو۔ اور اللہ فرماتے ہیں فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ تہجد پڑھا کریں اس لیے کہ پروردگار عالم اس کے عوض میں آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ اور تہجد کی نماز کا وقت ہے سو کر اٹھنے کے بعد، سو کر اٹھنے کے بعد، یعنی رات کا آخری پہر۔ تہجد کی نماز کا مقصد ہے بستر کی راحت کو خدا کی رضا کے لیے قربان کرنا۔ جس طرح قیام اللیل کا مقصد ہے زیادہ وقت نماز میں لگانا، تہجد کا مقصد ہے بستر کی راحت کو، اپنے گھر کے سکون اور اطمینان کو خدا کے سامنے دربار میں کھڑے ہونے کے لیے قربان کر دینا، اپنی نیند کو قربان کر دینا، اپنے بستر کو قربان کر دینا، یہ تہجد کا مقصد ہے۔ یہ تہجد ایک دوسری نماز ہے۔ اور تیسری نماز قیام رمضان، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ تراویح نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ یہ نماز باجماعت پڑھائی۔ ایک مرتبہ آدھی رات تک، ایک مرتبہ تہائی رات تک، اور ایک مرتبہ اتنی لمبی پڑھائی صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں ڈر ہوا کہیں ہماری سحری نہ ختم ہو جائے۔ اور پھر حضور علیہ السلام باہر تشریف نہیں لائے، اگلے دن فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم سب اکٹھے ہو، بھائی زبان نبی کی ہو، کلام خدا کا ہو، سننے میں کس کو مزہ نہیں آئے گا۔ صحابہ نے ہجوم کر لیا حضور آج بھی تشریف لائیں گے، نہیں باہر نکلے۔ آپ نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ تم باہر نکلے ہو نماز ادا کرنے کے لیے، میں اس ڈر سے نہیں نکلا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے، تم اپنے اپنے مقام پہ اس نماز کو ادا کیا کرو۔ یہ ہے قیام رمضان۔ اور قیام رمضان یعنی تراویح، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ فرض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کیا، میں نے اس کی تراویح کو سنت کر دیا۔ یہ جو قیام اللیل ہے نا یہ نفل ہے، یہ تو تہجد ہے یہ بھی نفل ہے، مگر قیام رمضان سنت ہے۔ یہ سنت کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں وسننت لکم قیامہ، اس کو سنت اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے کیا ہے۔ اس لیے اس سے ثابت ہوا کہ قیام رمضان اور ہے، قیام لیل اور ہے، اور تہجد اور ہے۔ یہ 3 مختلف نمازیں ہیں۔ تہجد بھی قرآن کی وجہ سے، قیام اللیل بھی سورہ مزمل کی وجہ سے، اور قیام رمضان نبی کی حدیث کی وجہ سے ہم ادا کرتے ہیں۔ سننت لکم قیامہ، یہ مسئلہ واضح ہو گیا نا۔ یہ 3 نمازیں الگ الگ ہیں۔ اب رہی بات تعداد کی کہ ان نمازوں کی تعداد کتنی ہے، رکعتیں کتنی ہیں۔ بھائی جو قیام اللیل ہے وہ چاہے 2 نفلوں میں پورا قرآن ختم کر لو، مقصد پورا وقت گزارنا ہے۔ اور جو تہجد ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے کبھی 8 رکعت پڑھی، کبھی 12 رکعت پڑھی۔ حضرت عائشہ 8 رکعت بیان فرماتی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس 12 رکعت بیان فرماتے ہیں، یعنی کبھی آپ نے 8 پڑھی کبھی 12 پڑھی۔ اور حضور علیہ السلام کی یہ تہجد احادیث مبارکہ میں مروی ہے۔ رہی بات قیام رمضان کی تراویح یہ کتنی ہونی چاہیے، دیکھو بعض لوگ میڈیا کے اوپر بھی یا آپ کو بھی بہکانے کی کوشش کریں گے، چونکہ ان کے پاس حدیث کا مکمل علم نہیں۔ اور خدا کی قسم میں بڑی ذمہ داری سے ممبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اس موضوع پر جتنی احادیث ہیں ان سب کا میں نے مطالعہ کیا ہے، ان سب کو میں نے پڑھا ہے، وہ سب میرے سامنے ازبر ہیں اور مجھے زبانی یاد ہیں وہ سب حدیثیں۔
قیام رمضان کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، پڑھ لیا کرو۔ صحابہ پڑھ رہے ہیں اپنی اپنی ہمت کے مطابق۔ کوئی صحابہ سورہ بقرہ 8 رکعت میں پڑھتا ہے، کوئی صحابہ سورہ بقرہ 12 رکعتوں میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب احادیث میں تعداد مل رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا، یہ جو قیام رمضان ہے نا، سنت، یہ حضور کی سنت ہے، بھئی سنت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نوافل اپنی مرضی سے ہیں، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، اپنے شوق سے ہیں۔ قیام اللیل نوافل ہیں اور تہجد نوافل ہیں، اپنی مرضی سے ہے، لیکن جو قیام رمضان ہے یہ سنت ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اہتمام کتنا کیا جائے؟ صحابہ کرام میں یہ مشورہ ہوا، اہتمام کتنا کیا جائے؟ یہ بات ہے حضرت عمر فاروق کے زمانے کی۔ یہ وہ عمر ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، کتب اللہ الحق علی لسان عمر، اللہ حق بات کو عمر کی زبان پہ جاری فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ عمر ہے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہیں، کتنی رکعت ہونی چاہیے؟ ایک صحابی کہتے ہیں، امیر المومنین، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آج جب ہمارا دل چاہتا ہے آپ کی زیارت کرنے کو تو ہم چلے آتے ہیں اور آپ کا دیدار کر لیتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد اگر آپ کا دیدار کرنے کو دل چاہا تو پھر کیا کیا کریں گے؟ وہ عاشق رسول صحابی ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا کیجئے میں جنت میں آپ کا پڑوسی بن جاؤں، تاکہ جب دل چاہے آپ کے دیدار اور آپ کی زیارت کر لیا کرو۔ فرمایا پھر سجدے زیادہ کیا کرو، سجدے زیادہ کیا کرو۔ اب یہ ایک دلیل مل گئی صحابہ کرام کو کہ جو قیام رمضان ہے، تراویح ہے، چونکہ یہ مختصر ہوتی ہے، اس میں مقصد ہے سجدوں کو زیادہ کرنا۔ بھئی 8 رکعت میں سجدے زیادہ ہوتے ہیں یا 20 رکعت میں؟ 12 رکعت میں سجدے زیادہ ہوتے ہیں یا 20 رکعت میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور صحابہ کرام نے امت کا فائدہ سوچا یا نقصان سوچا؟ زیادہ سجدے کرو، 20 رکعت میں سجدے زیادہ ہیں۔ اس لیے امیر المومنین نے فیصلہ کر لیا یہ قیام رمضان 20 رکعت ہوگا اور 20 رکعت کا اہتمام کیا جائے۔ اگر اس کو اپنی مرضی اور آزادی پر چھوڑ دیا جاتا، مسلمان اختلاف میں مبتلا ہو جاتے، کسی مسجد میں 2 رکعت ہو رہی ہیں، کسی میں 4 ہو رہی ہیں، کسی میں 8، کسی میں 12، کسی میں 20۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اور سجدوں کو بڑھانے کے لیے کہ امت اپنے سجدوں سے بڑھا کر، سجدوں کو بڑھا کر خدا کا قرب حاصل کرے، یہ 20 رکعت متعین فرما دی۔ اب بعض لوگ آپس میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تہجد کی دلیلیں تراویح میں دیتے ہیں، قیام اللیل کی دلیلیں تہجد میں دے رہے ہیں، قیام رمضان کی دلیلیں قیام اللیل میں دے رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنی سمجھ نہیں آ رہی اور امت کی سمجھ بھی خراب کر رہے ہیں۔ آج الحمدللہ یہ مسئلہ واضح ہو چکا ہے، قیام رمضان 20 رکعت ہیں، قیام اللیل میں رکعت نہیں ہے، وقت درکار ہے، اور قیام تہجد میں نہ رکعت ہے نہ وقت ہے۔ قیام تہجد میں اپنی نیند اور آرام کو قربان کر کے اللہ کے راستے میں کھڑے ہونا ہے۔ بھائی جس کی سمجھ میں بات آ گئی ہو ذرا ہاتھ اٹھا کر مجھے بتلا دے۔ الحمدللہ، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے دین کا یہ مسئلہ آپ کے بندوں کو اور حضور کی امت کو سمجھا دیا ہے۔